السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جب میں دفتر جانے لگا تو ماں نے مجھے آواز دے کر روکا۔ ان کے پاس گیا تو کہنے لگیں، بیٹا ایک بات یاد رکھنا، آج تمہارا پہلا دن ہے، پہلے دن میرے پڑھائے ہوئے سارے سبق مت بھول جانا۔ میں نے ماں کو یقین دہانی کروائی کہ جو آپ نے مجھے سکھایا ہے، جیسے میری تربیت کی ہے، وہ سب میں کبھی نہیں بھولوں گا، کبھی بھی آپ کی تربیت پر حرف نہیں آنے دوں گا، اپنے فرائض کو اچھے سے سر انجام دوں گا اور کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس سے آپ کو دکھ ہو، آپ کا سر نیچے ہو۔ ماں کہنے لگیں، مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے میرے بیٹے، بس یاد رکھنا یہ ایسی نوکری ہے، ایسا عہدہ ہے جو کبھی تمہارے ایمان کو امتحان میں بھی ڈال سکتا ہے۔ تمہارے پاس کچھ ایسے کیس بھی آ سکتے ہیں جو پیسے سے تمہیں خریدنے کی کوشش کریں گے، جو حقدار کو اس کے حق سے محروم رکھنے اور ظالم کو انصاف دلانے کی کوشش کریں گے، مگر تم نے پیسوں کی چمک دمک کے آگے اپنے ایمان کا سودا نہیں کرنا۔ میں نے ماں سے وعدہ کیا کہ میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا اور پھر اپنے دفتر چلا آیا۔ جب میں دفتر آیا تو میں نے دیکھا کہ غیر معمولی چہل پہل تھی۔ میرے عملے کے لوگ آپس میں عجیب انداز میں باتیں کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر سب لوگ خاموشی سے کھڑے ہو گئے۔ میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھا تو تھوڑی دیر بعد کانسٹیبل نے بتایا کہ ایک لڑکی مجھ سے ملنا چاہتی ہے۔ میں نے اس لڑکی کو بلانے کے لیے کہا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے میں ایک دبلی پتلی سی لڑکی داخل ہوئی، جس نے اپنے چہرے کو نقاب کے ساتھ چھپایا ہوا تھا۔ وہ بہت بری طرح رو رہی تھی۔ مجھے عورتوں کا رونا بلکنا دیکھ کر ہمیشہ سے ہی گھبراہٹ محسوس ہوتی تھی۔ نہ جانے کیوں روتی ہوئی عورت کو دیکھ کر مجھے اس پر ترس آ جاتا تھا، اور اب اس لڑکی کو دیکھ کر بھی میرے احساسات ویسے ہی ہو گئے تھے کہ کسی طرح اس کا رونا بند کروا دوں۔ میں نے اسے کہا، بی بی تمہارا جو بھی مسئلہ ہے مجھے بتاؤ، میں تمہارا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ وہ رو رہی تھی، مگر اس کے منہ سے کوئی بات نہیں نکل رہی تھی۔ اب تو میں جھنجھلا گیا تھا۔ میں نے اس کانسٹیبل کو اپنے پاس بلایا اور اسے کہا کہ اس لڑکی کو انسپیکٹر کے پاس لے جاؤ، اسے کہو کہ اس کا سارا معاملہ سنے اور پھر مجھے ساری خبر دیں۔ اس کے بعد میں فیصلہ کروں گا کہ اس لڑکی کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ جہاں تک میرا اندازہ تھا، اگر تو یہ لڑکی شادی شدہ تھی تو اسے اپنے شوہر اور سسرال والوں سے شکایتیں تھیں، جنہوں نے اس پر ظلم و ستم کیا تھا، اور اگر غیر شادی شدہ تھی تو یقیناً اپنے رشتہ داروں کی ستائی ہوئی تھی۔ میں جانتا تھا کہ ایسے معاملات میں انسان کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ اگر اس کا مسئلہ باتوں سے حل ہو سکتا تھا، محض سمجھانے بجھانے سے ہی اس کے سارے مسائل ختم ہو سکتے تھے، تو مجھے مزید کوئی کارروائی کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ دن بھر مختلف کاموں میں مصروف رہا، مگر اس لڑکی پر سے دھیان ہٹ گیا تھا۔ اگلے دن جب میں دفتر آیا تو آج تو جیسے ہر طرف ایک ہلچل سی مچی ہوئی تھی۔ میں نے اپنے عملے کے لوگوں کے چہروں پر عجیب تاثرات دیکھے۔ میں نے اسی لڑکی کو دیکھا جو میرے کمرے کے باہر بینچ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے کوفت کا احساس ہونے لگا۔ نہ جانے کیوں اسے دیکھ کر الجھن سی ہونے لگی تھی۔ میں اسے نظر انداز کر کے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد کانسٹیبل میرے پاس آیا، آ کر کہنے لگا کہ سر، وہی لڑکی آپ سے پھر ملنا چاہتی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ، اس لڑکی کو کیا مسئلہ ہے؟ اسے کس کے خلاف رپورٹ درج کروانی ہے؟ یہ کام تو انسپیکٹر بھی کر سکتا ہے، تو پھر ایسا کون سا خاص معاملہ ہے
جو وہ میرے ساتھ ہی ڈسکس کرنا چاہتی ہے۔ کانسٹیبل کہنے لگا، سر یہ زنا بالجبر کا کیس ہے۔ اب تو میں پوری طرح چوکنا ہو گیا۔ یہ بات جسے میں معمولی سمجھ رہا تھا اتنی معمولی نہیں تھی۔ لڑکی تو واقعی مظلوم تھی، اسے انصاف کی ضرورت تھی۔ مجھے اپنی ماں کے پڑھائے ہوئے سارے سبق یاد آنے لگے۔ میں نے کانسٹیبل سے کہا، جلدی سے اس لڑکی کو میرے پاس بھیجو۔ اور جب میرے پاس آئی تو آج بھی رو رہی تھی۔ میں نے اسے بیٹھنے کو کہا کہ جی بی بی جی بتائیے کیا مسئلہ ہے، کس نے زیادتی کی ہے آپ کے ساتھ؟ آپ مجھے پوری بات تفصیل سے بتائیں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کو انصاف دلانے کی پوری کوشش کروں گا۔ میری بات سن کر اس نے گہری سانس لی۔ مجھے کہنے لگی، مجھے اپنی بات کو مکمل کرنے کے لیے بہت ہمت کی ضرورت ہوگی۔ آپ نہیں جانتے کہ ان الفاظ کو زبان پر لانے کے لیے مجھے کتنے کرب سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ میں اس لڑکی کے جذبات کو سمجھتا تھا، جانتا تھا کہ ایک لڑکی کے لیے اس کی عزت سب سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے، اور اگر اسی عزت کو اس سے چھین لیا جائے تو وہ بے موت مر جاتی ہے۔ میں نے لڑکی کو پینے کے لیے پانی پیش کیا۔ اس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا۔ میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ لڑکی بہت حسین تھی، اسے دیکھ کر کوئی بھی اس پر دل ہار سکتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ میرے کالج میں، یونیورسٹی میں بہت ساری لڑکیاں تھیں، جن میں بہت حسین اور طرح دار ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی تھی، مگر اس میں نہ جانے ایسا کیا تھا کہ میں اسے دیکھ کر کھوسا گیا تھا۔ اسے دیکھ کر جو پہلی بار میرے دل میں گہرے جذبات پیدا ہوئے تھے، اب تو وہ جیسے اور بھی شدید ہو گئے تھے۔ مجھے ان لوگوں پر شدت سے غصہ آنے لگا جنہوں نے اس لڑکی سے اس کی ہنسی چھین لی تھی۔ اب میں نے خود سے وعدہ کر لیا کہ کچھ بھی ہو جائے، وہ لوگ کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہوں، میں انہیں ان کے انجام تک پہنچا کے ہی رہوں گا۔ میں لڑکی کے بولنے کا انتظار کر رہا تھا، اور جب اس نے اپنی بات شروع کی تو میں سانس روکے اسے دیکھنے لگا۔ کہنے لگی، میں چھوٹی سی تھی جب میرے بابا کا انتقال ہوا۔ اس وقت میں 2 سال کی تھی۔ ماں مجھے لے کر اپنے ننیال آ گئیں۔ ننیال میں سب لوگوں کا رویہ ہم ماں بیٹی کے ساتھ بہت خراب تھا۔ مامی ذرا سی بات پر مارتی تھیں۔ شرارت ان کے بچے کرتے، مگر سزا مجھے ملتی۔ جب میرا اسکول جانے کا وقت شروع ہوا تو تب مامی نے اپنے اخراجات کا رونا شروع کر دیا۔ کہنے لگیں کہ ہمارے اپنے بھی بچے ہیں، ہم تم لوگوں کو کھلائیں بھی اور تم لوگوں کی تعلیم کا خرچ بھی اٹھائیں، یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ میری ماں سے کہنے لگیں، یا تم کوئی کام کاج کرو یا پھر اپنی بیٹی کو لے کر کہیں اور چلی جاؤ۔ میری ماں پڑھی لکھی نہیں تھی، انہیں صرف برتن دھونے، جھاڑو لگانے، گھر کے کام کاج کرنے آتے تھے۔ جب انہوں نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنے کی خواہش ظاہر کی تو اس میں بھی خاندان کے لوگ آڑے آ گئے۔ کہنے لگے کہ سب لوگ ہم پر تھو تھو کریں گے، ہم پر ہنسیں گے کہ ہم چند دنوں کے لیے بھی اپنی بہن کو گھر بٹھا کر کھلا نہیں سکے۔ تم کیوں زمانے میں ہماری سب کی کروانا چاہتی ہو؟ اور یوں پھر میں ایک گورنمنٹ اسکول میں پڑھنے لگی تھی جس کی فیس نہ ہونے کے برابر تھی، مگر پڑھائی کا بھی کوئی معیار نہیں تھا۔ ماں مجھے خود ہی پڑھاتی تھیں۔ میں ذہین تھی، جو ایک چیز ایک بار دیکھ لیتی وہ اچھے سے ذہن نشین کر لیتی۔ گھر کی بڑی لڑکیوں کے پھٹے پرانے کپڑے میرے حصے میں آ جاتے، میں صبر شکر کر کے پہن لیتی۔ کبھی اپنی ماں سے کسی خواہش کا اظہار نہیں کیا۔ چھوٹی سی عمر میں بہت ہی سمجھدار ہو گئی تھی۔
جانتی تھی کہ میری ماں اکیلی ہیں، وہ خود بہت دکھوں سے، تکلیفوں سے، اذیتوں سے گزر رہی ہیں۔ ماں باپ کے بعد سے تو وہ خود کو بہت اکیلا اکیلا محسوس کرنے لگی تھی۔ ایسے میں اگر میں ان سے فرمائش کروں گی، انہیں تنگ کروں گی، تو ان کا دل بہت برا ہوگا۔ ماں سارا دن گھر کے کام کاج کرتی رہتی تھی، سب لوگوں کو خوش کرنے کی اپنی پوری کوشش کرتی تھی، مگر پھر بھی کسی کو اعتراض کرنے کا کوئی نہ کوئی موقع ہاتھ آ ہی جاتا۔ ایک دن میں گھر آئی تو گھر میں بہت سارے مہمان تھے۔ ماں کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ پہلی بار انہیں نئے کپڑے پہنے دیکھا، چہرے پر ہلکا سا میک اپ بھی تھا۔ ماں بہت اچھی لگ رہی تھیں۔ ان لوگوں نے مسکرا مسکرا کر باتیں کی تھیں اور گھر کے سارے کام کاج مامیاں خود کر رہی تھیں۔ میں تو حیرت سے بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ وہاں سے بہت پوچھا کہ اس خاص اہتمام کی کیا وجہ ہے، مگر ماں نے مجھے ٹال دیا، اور پھر کچھ دن کے بعد مجھے پتہ چلا کہ میری ماں دوسری شادی کر رہی ہیں۔ تب تو میں بہت پریشان ہو گئی۔ اگر ماں شادی کر کے چلی گئی تو میں یہاں اکیلے تنے تنہا کیسے رہوں گی؟ میں نے ماں سے سوال کیا تو کہنے لگیں، تو میری بیٹی ہے، میں تمہیں اکیلا چھوڑ کر بھلا کہاں اور کیسے جا سکتی ہوں؟ تم میرے ساتھ میرے گھر چلو گی۔ میں نے ان لوگوں سے کہہ دیا ہے کہ میں اپنی بیٹی کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ یہ سن کر میں بھی بہت خوش ہو گئی کہ اس گھر سے میری جان چھوٹ جائے گی، نئے گھر میں ہماری زندگی شروع ہو جائے گی۔ بہت سارے خواب تھے جو میں نے اپنی آنکھوں میں سجا لیے تھے۔ وہ لڑکی بولے جا رہی تھی اور میں سانس روکے اسے دیکھے جا رہا تھا، اسے سن رہا تھا۔ اس کے سادہ لفظوں میں نہ جانے ایسا کون سا طلسم تھا جو مجھے اپنے سحر میں جکڑے جا رہا تھا۔ وہ کچھ دیر سانس لینے کو رکی، پھر کہنے لگی، جب میں اماں کے ساتھ نئے گھر میں آئی تو میں بہت خوش تھی کہ اب ہماری زندگی نئے سرے سے شروع ہونے والی ہے۔ گھر میں صرف وہ آدمی تھا جس سے ماں نے مجھے پہلے دن ہی سمجھا دیا کہ یہ تمہارا باپ ہے، آج سے تم نے اسے اپنا ابو کہنا ہے۔ اور گھر میں ایک بوڑھی اور ضعیف العمر عورت تھی جسے ماں کے کہنے پر میں دادی کہنے لگی۔ ان دونوں کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا، میرا بہت خیال رکھتے تھے، مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، مگر ابو کے پیار کرنے کا انداز بہت عجیب تھا۔ وہ مجھے گود میں اٹھا لیتے، یہ سب مجھے بہت اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں نے جب اپنی ماں سے شکایت کی تو کہنے لگیں، میں بھی تو آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، اور وہ آپ کے باپ ہیں، آپ انہیں بہت اچھی لگتی ہیں، اس لیے تو آپ کے اتنے لاڈ اٹھاتے ہیں، آپ کی ہر خواہش پوری کرتے ہیں۔ جب ماں نے اس بات کو سرسری انداز میں لیا تو میرے چھوٹے سے ذہن سے یہ بات نکل گئی، مگر وہ جب بھی مجھے چھوتے تو مجھے بہت عجیب محسوس ہوتا تھا۔ مگر میں کسی سے کہتی بھی تو کیا، ماں نے تو میری باتوں کو سرسری لینا تھا، انہیں تو اس بات پر یقین ہی نہیں آنا تھا۔ اور دادی، وہ تو میرے سوتیلے باپ کی سگی ماں تھیں، وہ کیوں کر میری باتوں پر یقین کرتی؟ اگر وہ یقین کر بھی لیتی تو بھی مجھے ہی اس گھر سے نکال دیا جاتا، اور اگر دوبارہ سے مجھے ماموں کے گھر جانا پڑتا تو اس سے آگے سوچ کر ہی میرا سانس رکنے لگتا تھا، کیونکہ ماموں کے گھر میں میرے ساتھ بہت برا سلوک ہوتا۔ ایک دن ابو مجھے اپنی گود میں اٹھائے ہوئے تھے، مجھے اسی طرح سے پیار کیے جا رہے تھے جس سے مجھے الجھن ہوتی تھی۔ اچانک امی کمرے میں آ گئیں، اندر کا منظر دیکھ کر وہ گھبرا گئیں۔ ابو کا بھی چہرے کا رنگ بدل گیا، انہوں نے جلدی سے مجھے گود سے اتارا، کہنے لگے، یہ میری بیٹی ہے،
اسے بالکل اپنی سگی بیٹیوں کی طرح سمجھتا ہوں، تم کچھ بھی برا محسوس مت کرنا۔ مگر ماں کے چہرے کے انداز سے لگ رہا تھا کہ جیسے انہوں نے کوئی برا خواب دیکھ لیا ہو۔ اس کے بعد ماں پر پرچھائیاں بن کر رہنے لگی۔ ہر وقت وہ روتی رہتی، آنسو پہنچتی جاتی اور مجھے کہتی مجھے معاف کر دو، میں تمہارا دھیان نہیں رکھ سکی۔ ماں کی باتوں میں آ کر میں حیران ہوتی کہ وہ آخر مجھ سے معافی کس بات کی مانگ رہی ہیں، اور وہ اتنا روتی کیوں ہیں، اتنا پریشان کیوں ہوتی ہیں۔ اب میں میٹرک کلاس میں آ گئی تھی۔ ابو کا رویہ ویسا ہی تھا، بہت پیار سے محبت سے بات کرتے، ان کے انداز میں زبان کی مٹھاس ہوتی۔ دادی کا انتقال ہو چکا تھا اور اب میری ماں بھی بوڑھی ہو گئی تھی، مگر وہ ہر وقت چوکنی ہو کر رہتی تھی۔ راتوں کو اٹھ اٹھ کر مجھے دیکھتی اور میں ان کی بے چینی کو دیکھ کر پریشان ہوتی رہتی۔ ماں سے کہتی کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کسی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، تو آپ سکون سے سو کیوں نہیں جاتی؟ ایک رات ماں ایسے سکون سے سوئیں، دوبارہ کبھی اٹھ ہی نہیں سکی۔ تب مجھے محسوس ہوا جیسے میں دنیا میں اکیلی ہو گئی ہوں، میرا کوئی بھی نہیں رہا۔ تب میرے اس ستیلے باپ نے مجھے اپنی چھاؤں میں لے لیا، مجھے کہنے لگے میں ہی تمہارا سب کچھ ہوں، تمہیں کسی چیز کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اماں کی وفات کے بعد گھر میں ایک رشتہ دار بوڑھی عورت آ کر رہنے لگی تھی۔ وہ میرے ستیلے باپ کی رشتے میں پھوپھی تھی۔ کہنے لگی کہ یہ لڑکی تمہارے لیے نامحرم ہے، تم دونوں کا ایک گھر میں رہنا مناسب نہیں ہے۔ مگر ابا نے انہیں بہت زیادہ باتیں سنائیں۔ کہنے لگے آپ کون ہوتی ہیں ہم ماں بیٹی کے رشتے پر شک کرنے والی، ہم پر انگلی اٹھانے والی؟ میں نے اسے اپنی بیٹی بنا کر پالا ہے، ہمیشہ اپنی بیٹی کی طرح ہی سمجھا ہے۔ آپ کو کسی کو بھی یہ حق نہیں ہونے دوں گا کہ وہ ہم دونوں پر انگلی اٹھائیں۔ میں نے بھی ان سے کہہ دیا کہ میں انہیں اپنا باپ سمجھتی ہوں، جیسا آپ سمجھ رہی ہیں وہ سب صحیح نہیں ہے۔ تو اب میں نہیں چاہتی تھی کہ میں کتنی بڑی غلطی کر رہی ہوں۔ وہ عورت گھر سے چلی گئی اور اس کے بعد میرے باپ نے میرے ساتھ زبردستی کی، اور یہ سب ایک بار نہیں کیا بلکہ میں بار بار اس اذیت سے گزر رہی ہوں۔ میرا مر جانے کو جی چاہ رہا ہے۔ اپنے ہی باپ کے ہاتھوں رسوا ہونے کا مطلب کیا ہے، اور یہ کتنی بڑی اذیت ہے، یہ آپ کبھی نہیں سمجھ سکیں گے۔ یہ سب کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور میں حیرت سے اپنی آنکھیں پھاڑی اس مظلوم لڑکی کو دیکھے چلے جا رہی تھی۔ مجھے اس آدمی سے کافی نفرت محسوس ہونے لگی، مجھے اس سے گھن آنے لگی۔ تمہارا باپ کہاں ہے؟ بلاؤ اسے۔ لڑکی کہنے لگی وہ گھر سے بھاگ گیا ہے، اس کا کہیں اتا پتہ نہیں ہے۔ مگر کیوں وہ گھر سے بھاگ گیا ہے؟ کیا پولیس میں بتانے کے ڈر سے وہ گھر سے روپوش ہو گیا ہے؟ کہنے لگی میں نے کتنے دنوں تک برداشت کیا، مگر پھر جب میری برداشت کی حد ختم ہو گئی تو ایک دن میں بری طرح چلانے لگی۔ محلے کے سبھی لوگ گھر میں ہی اکٹھے ہو گئے۔ کہنے لگے کیا ہوا ہے، تم اس طرح رو کیوں رہی ہو؟ تب میں نے محلے والوں کو بتایا کہ اس آدمی نے میرے ساتھ زنا بالجبر کیا ہے، میں اس آدمی کے ساتھ اب ایک پل کے لیے بھی نہیں رہ سکتی۔ تب سب لوگوں نے میرے باپ کو بہت برا بھلا کہا۔ محلے کے کچھ نوجوان اسے جان سے مارنا چاہ رہے تھے، مگر وہ اس وقت گھر سے نکل کر بھاگ گیا۔ ابھی تک لاپتہ ہے، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں پر ہے۔ میں تھانے میں بھی کتنی بار آ چکی ہوں، مگر کوئی میری بات سننے پر تیار نہیں ہے۔ مجھے انصاف چاہیے۔
میں چاہتی ہوں کہ اس آدمی کو اس کے کیے کی سزا مل جائے تاکہ وہ دوبارہ کبھی کسی کے ساتھ ایسا نہ کر سکے اور نہ ہی اس جیسے لوگ کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ باتیں سن کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں، کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب سچ بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی باپ وہ چاہے سوتیلا ہی ہو، وہ اپنی ہی بیٹی پر اتنی بری نظر کیسے ڈال سکتا ہے؟ اس کے بارے میں غلط سوچ بھی کیسے سکتا ہے؟ میرا پورا وجود جیسے کانپ کر رہ گیا تھا۔ میں نے اس لڑکی سے کہا، اپنے باپ کے بارے میں مجھے ساری معلومات دو، اس کی تصویر، اس کا شناختی کارڈ، سب کچھ مجھے بتاؤ۔ میں ابھی نفری بھیجتا ہوں، اسے ڈھونڈنے کی پوری کوشش کرتا ہوں۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ وہ جلد از جلد مل جائے اور اسے میں دنیا کے لیے عبرت کا نمونہ بنا دوں۔ اب یہ بات ہر طرف پھیل چکی تھی، میڈیا میں بھی یہ بات پہنچ چکی تھی۔ میڈیا کے لوگ بھی اس لڑکی کے گھر میں جانے لگے تھے، اس سے انٹرویو لینے لگے۔ اب وہ لڑکی ہر ٹی وی چینل پر، ہر سوشل میڈیا پر ہم لوگوں کو نظر آنے لگی۔ یہ سب دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا کہ ایک لڑکی بیٹھے بٹھائے بدنام ہو گئی۔ لوگ اس کے چہرے سے اسے جاننے لگے، اس کا نام، اس کا چہرہ دیکھنے والوں کی آنکھوں میں محفوظ ہو کر رہ گیا۔ سب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ ہے وہ لڑکی جس کے ساتھ اس کے اپنے سوتیلے باپ نے زیادتی کی ہے۔ مجھے اس لڑکی کے بارے میں سوچ کر بہت دکھ ہو رہا تھا کہ اب اس کا کیا مستقبل ہوگا، کون ہوگا ایسا انسان جو اسے اپنے گھر کی عزت بنائے گا۔ اگر کسی نے اس کے ساتھ شادی کر بھی لی، اپنی بیوی بنا بھی لیا، تو کیا وہ یہ سب بھول سکے گا جو اس کے ساتھ ہو چکا ہے؟ کیا وہ کبھی اپنی بیوی کو خوش رکھ سکے گا؟ اس کے ذہن سے ان باتوں کو نکلنے دے گا؟ میں اس کے بارے میں سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا۔ گھر آیا تو ماں مجھے دیکھ کر چونک گئی۔ ارے کیا ہو گیا ہے بیٹا؟ اتنا پریشان کیوں ہو؟ سب ٹھیک تو ہے؟ تب میں نے اپنی ماں کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دیا۔ ماں، مجھے اس لڑکی کی بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ ماں، اس کے ساتھ کتنا برا ہوا ہے، کتنی ناانصافی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ کون ہے جو اس کے سر پر عزت کی چادر ڈالے گا؟ ماں میری بات کو سن کر بہت افسردہ ہو گئی تھی۔ کہنے لگیں، بیٹا، تو نے ہمیشہ نیکی کا درس دیا ہے، اچھائی اور برائی میں فرق بتایا ہے، رشتوں کی پاسداری کرنا سکھایا ہے۔ تمہیں اس لیے سکھایا ہے تاکہ تم عورت ذات کی عزت کرنا سیکھ سکو۔ مجھے یقین ہے کہ جو بات میں تمہیں کہوں گی تم اس پر عمل کرو گے اور تم میری بات سے پیچھے نہیں ہٹو گے۔ ماں کی بات سن کر میں چونکا۔ اتنا تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ ماں کچھ ایسا کہنے والی ہیں جو کسی طرح سے بھی معمولی نہیں ہے۔ ان کی بات پر عمل کرنا میرے لیے اتنا آسان ہوگا۔ میری چھٹی حس مجھے کچھ اشارہ دے رہی تھی، اور جو بات ماں نے مجھے اس بات کا 100% سے پہلے اندازہ ہو چکا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگیں کہ تم اس لڑکی کو اپنی عزت بنا لو، اس کے سر پر عزت کی چادر ڈال لو، اسے ٹھکانہ مل جائے گا، اسے شوہر کا نام مل جائے گا، وہ لڑکی تمہارے لیے اچھی بیوی ثابت ہوگی۔ میرا یقین کہہ رہا ہے کہ تمہیں ماں کے اس فیصلے پر پچھتاوا نہیں ہوگا۔ میری نظروں کے سامنے وہ سارے مناظر گھوم گئے جب میں نے کچھ لوگوں کی نظروں میں اس لڑکی کے لیے تمسخر دیکھا تھا۔ میں اپنے معاشرے کے مردوں کو بہت اچھے سے جانتا ہوں کہ وہ عورت کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور ایسی لڑکی جس پر اس کے اپنے ہی باپ نے ہاتھ ڈالا ہو، جس کی عزت کو رون ڈالا ہو، اسے معاشرے کے مرد کس قدر تضحیک بھری نظروں سے دیکھیں گے، اس بات کا اندازہ کرنا قطعاً مشکل کام نہیں ہے۔ اور ایسی لڑکی سے شادی کرنا بھی
بہت بڑے دل گردے والے کا کام ہے۔ میں جو ترقی کے منازل طے کرتا رہا تھا، میں کسی ایسی لڑکی سے کیسے شادی کر سکتا تھا جس کا تماشا اس کے اپنے باپ نے بنا دیا تھا؟ مگر ماں کو صاف منع بھی میں نہیں کر سکتا تھا، اور نہ مجھ سے ناراض ہو جاتی۔ انہیں افسوس ہوتا کہ وہ میری تربیت نہیں کر سکیں جیسا وہ کرنا چاہتی تھیں۔ میں نے اس وقت تو خاموشی کے ساتھ اپنا سر ہی جھکا لیا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس بات کو اپنی ماں کے ذہن سے کیسے نکالوں۔ آدھی رات کا وقت تھا جب میرے کانسٹیبل کی مجھے کال آئی۔ کہنے لگا کہ سر، وہ آدمی پکڑا گیا ہے، اسے ہم لوگوں نے جیل میں بند کر دیا ہے۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ ابھی اس سے کوئی تفتیش نہیں کرے گا، اسے کسی قسم کے حوالے سے کوئی سوال جواب نہیں کیے جائیں گے، اور نہ ہی ابھی کسی کو اس کے بارے میں بتایا جائے گا۔ میں خود اس سے تفتیش کروں گا، معاملے کی تہہ تک پہنچوں گا، اس کے بعد ہی میڈیا کو اس معاملے کی خبر دی جائے گی۔ اگلے دن صبح میں نے ماں کو اس بارے میں اطلاع دے دی۔ ماں کہنے لگیں کہ اس آدمی کو سخت سے سخت سزا دینا جسے اپنی ہی بیٹی کی عزت کرنا نہیں آتی۔ وہ آدمی عبرت کا نمونہ بنایا جانے کے قابل ہے۔ میرے دل میں بھی اس آدمی کے لیے نفرت امنڈ رہی تھی۔ بار بار اس لڑکی کا معصوم چہرہ بھی میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا، جس کے ساتھ اتنی درندگی کی گئی، اور وہ لڑکی وہ اب باقی کی زندگی کیسے گزارے گی؟ اور پھر جب ماں کا خیال مجھے آیا تو میں سر جھٹک کر رہ گیا۔ اس لڑکی کے ساتھ یہ حادثہ پیش نہ آتا تو شاید میں اس کے ساتھ شادی کر بھی لیتا، مگر اب یہ ممکن نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ کوئی بھی لڑکا دیکھ کر اس کی شادی کر دوں گا، اور ماں کو بھی سکون مل جائے گا کہ انہوں نے لڑکی کو اس کے گھر کا کر دیا۔ جب تھانے میں پہنچا تو میں نے آفس میں آتے ہی کانسٹیبل سے کہہ دیا کہ اس آدمی کو لے کر میرے پاس آؤ، میں اپنے طور پر تفتیش کرنا چاہتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ آدمی کو میرے پاس لایا تو میں اسے دیکھ کر ٹھٹک کر رہ گیا۔ یہ ایک بظاہر کمزور سا آدمی تھا جس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ چہرے کا رنگ بالکل زرد تھا، ایسے رنگ پھیلے ہوئے تھے جنہیں دیکھ کر ہمدردی ہو جاتی۔ اگر مجھے یہ سارا معاملہ معلوم نہ ہوتا تو یقیناً میں اس آدمی سے ہمدردی کرتا اور اس کی مدد بھی لازمی کرتا، مگر اب چونکہ میں اس کی اصلیت کو جانتا تھا، اس لیے میرے دل میں اس کے لیے کوئی ہمدردی بھرے جذبات بھی پیدا نہ ہو سکے۔ میں نے اسے کہا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم سچ میں مسلمان ہو؟ میری بات پر وہ اپنا سر جھکا گیا، کہنے لگا الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ اس کی بات پر میرے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ بھی پھیل گئی۔ اگر تم مسلمان ہو تو تم نے اس بات کو ثابت کیوں نہیں کیا؟ تم نے وہ گناہ کیوں کیا جس کو کرتے ہوئے غیر مسلم بھی شرمائیں گے؟ کہنے لگا صاحب جی، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، کچھ بھی غلط نہیں کیا۔ اب تو میرا دماغ جھنجھنا اٹھا، اپنی بیٹی کی عزت کو رون ڈالا، اور تم کہہ رہے ہو کہ تم نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ کہنے لگا صاحب جی، میں بڑی سے بڑی قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں، مگر میں نے یہ گناہ نہیں کیا۔ یہ بات کہتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اب تو میرا سر بری طرح چکرا کے رہ گیا۔ اس آدمی کے آنسو اس کا انداز بتا رہا تھا کہ سچ کہہ رہا ہے، مگر وہ معصوم لڑکی، وہ بھی جھوٹ کیوں بولے گی؟ کہیں ایسا تو نہیں اس لڑکی کو غلط فہمی ہوئی ہے؟ مگر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے مجھے صاف طور پر کہا ہے کہ بچپن سے یہ آدمی اس پر کافی بری نظر رکھتا تھا، بہانے سے اس کے ساتھ غلط حرکات کرتا رہا، اور پھر موقع ملتے ہی اپنے ناپاک ارادوں میں
کامیاب بھی ہو گیا۔ وہ لڑکی بھی جھوٹ نہیں بول سکتی، کوئی لڑکی بھی اتنی بڑی کیسے بغیر کسی وجہ کے کہہ سکتی ہے؟ میں نے اس سے کہا اگر تم نے کچھ غلط نہیں کیا، کوئی گناہ نہیں کیا تو تم گھر سے بھاگے کیوں؟ تم نے حالات کا سامنا کیوں نہیں کیا؟ تمہارا حالات سے فرار ہونا یہی ظاہر کرتا ہے کہ تم چور ہو، تم نے گناہ کیا ہے۔ کہنے لگا میں اس لیے بھاگا تھا کیونکہ مجھے اپنی جان کو خطرہ تھا۔ محلے کے سبھی لوگ میری جان لینے کے در پہ ہو گئے تھے، سب لوگ ہی اس لڑکی کی بات پر یقین کرنے لگے تھے۔ کسی نے بھی نہیں سوچا کہ ایک باپ اتنا بڑا گناہ کیسے کر سکتا ہے۔ اپنی بیٹی کی عزت کے لیے تو باپ اپنی جان تک قربان کر دیتا ہے، مگر اپنی بیٹی کی عزت کو وہ کیسے خراب کر سکتا ہے؟ وہ تمہاری سگی بیٹی نہیں تھی، بلکہ وہ تمہاری دوسری بیوی کے پہلے شوہر کی اولاد تھی، اور تمہارے جیسے آدمی تو اپنی سگی بیٹی کو بھی نہیں چھوڑتے۔ کہنے لگا صاحب جی مجھ پر اتنی بڑی تہمت مت لگائیں، مانا کہ وہ میری سگی بیٹی نہیں تھی، مگر میں نے اسے سگی بیٹیوں کی طرح ہی چاہا۔ اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہے تو آپ محلے کے لوگوں سے پوچھ لیں کہ کیا میں نے کبھی اس پر بری نظر ڈالی، کبھی کچھ غلط کہا، محلے میں کبھی کسی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، سب کو اپنی بہن بیٹی ہی سمجھا۔ تو پھر میں عمر کے اس آخری حصے میں جب مجھے اپنی زندگی کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے، تب میں اتنا بڑا گناہ کیسے کر سکتا ہوں، وہ بھی اپنی بیٹی کے ساتھ؟ میں نے اس سے کہا کہ تم یہاں پر آ کر بیٹھو، کانسٹیبل سے کہا کہ اس لڑکی کو لے کر آؤ، اب میں تم دونوں کو آمنے سامنے بٹھا کر بات کروں گا۔ میڈیا والوں کو پتا چل گیا تھا کہ ہم نے اس آدمی کو پکڑ لیا ہے۔ وہ اس آدمی کو دیکھنے کے لیے، اس سے بات چیت کرنے کے لیے اور اپنے چینل کی ریٹنگ کرنے کے لیے پوری کوشش کر رہے تھے کہ میں انہیں اس آدمی سے ملنے دوں، مگر میں نے اپنے عملے کو سختی سے کہہ دیا تھا کہ اس کمرے میں کوئی بھی آدمی میری مرضی کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا۔ میں سب سے پہلے خود اس معاملے کی تہ تک پہنچنا چاہتا تھا، اس کے بعد ہی میں باقی لوگوں کو خبردار کرتا کہ معاملہ کیا ہے۔ اب میں بری طرح سے الجھ کر رہ گیا تھا۔ اس آدمی کے آنسو اور بار بار اس بات کی نفی کرنا مجھے پریشان کر رہا تھا۔ میرا یہ پہلا کیس تھا اور پہلے ہی کیس نے مجھے بری طرح الجھا کر رکھ دیا تھا۔ جب وہ لڑکی آئی تو اس کے چہرے کا رنگ بھی اپنے باپ کو دیکھ کر بدل گیا، مگر پھر جلد ہی اس نے اپنے تاثرات پر قابو پا لیا۔ کہنے لگی کہ اس گھٹیا آدمی کے سامنے آپ نے مجھے یہاں پر کیوں بلایا ہے؟ صاحب جی میں اس گھٹیا آدمی کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ اب میں نے اس آدمی کی طرف دیکھا، بیٹی کی بات سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے تھے۔ اس نے قرب سے اپنی آنکھیں میچ لی تھیں۔ کہنے لگا بیٹی تو میں نے غلط کام سے روکا، غلط کام کرنے سے ٹوکا تو تم میری ہی دشمن بن گئی۔ اتنا بھی خیال نہیں کیا کہ اس بات سے میرے ساتھ ساتھ تمہاری اپنی عزت بھی داؤ پر لگ جائے گی، اور جو لوگ بھی تمہاری بات پر یقین کریں گے وہ تو تمہیں کس نظر سے دیکھیں گے، تم نہیں جانتی کہ تم نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، سچ بول دو، بتا دو کہ تمہارے ساتھ ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ لڑکی کہنے لگی میں جھوٹ نہیں بولوں گی، میں سب لوگوں کو سب کچھ بتا چکی ہوں کہ تم کیسے انسان ہو، تمہاری اصلیت زمانے کو دکھا چکی ہوں، مجھے کسی کا بھی ڈر نہیں ہے۔ اب یہ لوگ تمہیں چھوڑ بھی دیں تو میں نہ بھی سزا دوں تو ابھی مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہنے والی، اب میں اپنی زندگی اپنے طریقے سے شروع کروں گی۔ اتنی چھوٹی سی عمر
لڑکی کے منہ سے اتنی بڑی بڑی باتیں سن کر تو میں تو حیران ہی رہ گیا تھا۔ میں نے اس کے باپ سے کہا کہ تم اس کی کون سی غلطی کا ذکر کر رہے ہو؟ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ اگر اپنے بچوں کو کسی غلطی سے روکیں، منع کریں، تو وہ ان کے بھی دشمن بن جاتے ہیں۔ اس نے ایسا کیا ہے، جس نے تمہیں روکا اس نے اپنے ساتھ ساتھ تمہاری عزت کو بھی داؤ پر لگا دیا۔ وہ کہنے لگا اسے مشہور ہونے کا شوق تھا، یہ چاہتی تھی کہ دنیا اسے پہچانے، اسے دیکھ کر لوگ اس کے بارے میں جانیں کہ یہ کون ہے۔ مشہور ہونے کے ساتھ ساتھ اسے پیسہ کمانے کا بھی بہت شوق ہے۔ ماں کی زندگی میں بھی یہ اکثر اپنی خواہشات کا اظہار کرتی رہتی تھی، مگر ماں ہمیشہ بچی سمجھ کر اس کی باتوں کو نظر انداز کرتی رہتی۔ میں نے بھی یہ غلطی کی، اس کی باتوں کو نظر انداز کرتا رہا، اسے موبائل بھی لے کر دے دیا، مگر جب مجھے اندازہ ہوا کہ یہ غلط راستے پر چل پڑی ہے، غلط کاموں میں لگ گئی ہے، تب میں نے اس پر پابندیاں لگانا شروع کی، مگر پھر اس نے مجھ پر ہی الزام لگا کر باپ نامی کانٹے کو اپنی زندگی سے بھی نکال دیا، تاکہ یہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزار سکے۔ وہ آدمی یہ سب کچھ کہے جا رہا تھا اور اس لڑکی کا چہرہ بدل گیا، کہنے لگی یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے، اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے یہ مجھ پر الزام لگا رہا ہے۔ کہنے لگا اگر میں غلط بول رہا ہوں، جھوٹ بول رہا ہوں، تو اس بات کو میرا اللہ ثابت کر دے گا کہ سچا کون ہے، جھوٹا کون۔ اور مجھے کہنے لگا میڈیکل سائنس نے تو بہت ترقی کر لی ہے، کیا میڈیکل سے یہ پتہ نہیں لگایا جا سکتا کہ ہم دونوں میں سچا کون ہے؟ اس کی بات پر میں چونکا، یہ خیال تو میرے ذہن میں نہیں آیا تھا۔ اب میں نے لڑکی کو واضح طور پر گھبراتے ہوئے دیکھا، وہ وہاں سے اٹھنے لگی۔ جب میں نے اس سے کہا کہ بیٹھ جاؤ، آرام سے میری بات سنو، مجھے اس معاملے کی نوعیت جاننا ہے، سچ اور جھوٹ تک پہنچنا ہے، تو اس کے لیے میں تمہیں جو بھی کہوں گا تمہیں کرنا پڑے گا۔ وہ لڑکی کہنے لگی کہ میرا جتنا میرے باپ نے تماشا لگانا تھا اس نے لگا دیا، اب میں مزید اپنا کوئی تماشا نہیں لگانا چاہتی، آپ مجھے یہاں سے جانے دیں، میں کسی کے ہاتھوں کھلونا نہیں بنوں گی۔ اس کی باتوں سے میں خود سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ میں نے اس سے کہا اب تم یہاں تک آ گئی ہو اور اب تم وہ کرو گی جو میں کہوں گا، اب تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی جب تک تم ہماری کہی گئی ساری کی ساری باتوں پر عمل نہیں کرو گی۔ میں ان دونوں کو لے کر میڈیکل لیب میں آ گیا تھا۔ میں نے ڈاکٹروں کو ساری بات سمجھا دی کہ کیا کرنا ہے۔ کافی دیر کے بعد رپورٹ میرے ہاتھ میں آ گئی، جسے دیکھ کر تو میں خود بھی حیران پریشان رہ گیا۔ میں نے لڑکی کے باپ سے کہا کہ میں نے تمہاری باتوں پر یقین کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے، اب تمہیں جیل کی ہوا کھانی پڑے گی۔ اس کا باپ میرے پاؤں میں پڑ گیا، مجھ سے معافی مانگنے لگا، مگر میں نے اسے جیل میں بند کر دیا اور اس لڑکی سے کہنے لگا کہ تم اب اپنے گھر جاؤ، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتاؤ، قانون تمہاری ہر بات میں پوری طرح سے تعاون کرے گا۔ اس لڑکی کا جیسے سانس بحال ہو گیا، کہنے لگی جب بھی مجھے کسی چیز کی ضرورت ہو میں آپ کو ضرور بتاؤں گی، اب مجھے گھر جانا ہے، مجھے اجازت دیں۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اپنے ایک کانسٹیبل کو اس کا سارا کام سمجھایا، کہنے لگا ہاں بالکل فکر ہی نہ کریں، جو آپ کہیں گے وہی ہوگا۔ مجھ سے میڈیا اور افسران اس کیس کے بارے میں پوچھ رہے تھے، کیونکہ یہ کیس میڈیا تک پہنچ چکا تھا تو اس نے سب کی توجہ حاصل کر لی تھی۔ افسران کا مجھ پر دباؤ تھا، مجھے کہنے لگے کہ ہمیں جلدی سے معاملے کی نوعیت سے آگاہ کرو،
یہ کیس اتنا بھی پیچیدہ نہیں ہے جتنا تم نے بنا دیا ہے۔ ہمیں ساری کی ساری رپورٹ چاہیے کہ آخر اس سب میں سچائی کیا ہے۔ لڑکی سچ بول رہی ہے یا اس کا باپ؟ تم ابھی تک اس کیس کو حل کیوں نہیں کر سکے؟ میں نے سب کو پرسکون رہنے کو کہہ دیا۔ کہنے لگا بس 2-3 دن تک انتظار کریں، سارا معاملہ آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گا۔ اور پھر 2 دن کے بعد جب کانسٹیبل میرے پاس آیا تو میری رپورٹ میری مرضی کے مطابق تھی۔ وہ سارے ثبوت لے کر آ گیا تھا، جس سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ لڑکی جھوٹ بول رہی تھی۔ اب میں نے لڑکی کو تھانے میں بلایا۔ جب سارے ثبوت اس کے سامنے پیش کیے تو وہ بری طرح گھبرا گئی۔ کہنے لگی یہ مجھے پھنسانے کی سازش کی جا رہی ہے، یہ سب سچ نہیں ہے، یہ تصویریں، یہ ویڈیوز سب جعلی ہیں، میں نہیں جانتی یہ سب کیا ہے۔ میں نے اب سختی سے اس سے باز پرس کی۔ کہنے لگا کہ تمہارا کھیل سب کے سامنے آ گیا ہے، جو کچھ تم نے کیا ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ تمہیں تمہارے کیے کی سزا ملے گی، تاکہ کوئی اور لڑکی اٹھ کر اپنے ہی باپ بھائی پر ایسی تہمت لگانے سے پہلے 100 بار سوچے۔ تمہارے جیسے بے وقوف اور کچے ذہن کی لڑکیاں آزادی کے لیے اور اپنے خوابوں کو پانے کے لیے اپنے باپ اور بھائی پر ایسے گھناؤنے الزام لگانے سے گریز نہیں کریں گی۔ میں نے اس کے باپ کو جیل سے نکال دیا تھا، لڑکی کو جیل میں ڈال دیا، اور پھر میڈیا میں اپنے افسران کو، سب لوگوں کو کیس کی رپورٹ دی۔ وہ لڑکی جھوٹ بول رہی تھی، اس کا اندازہ تو مجھے بہت پہلے ہی ہو گیا تھا، جب میں نے اس کے باپ کو روتے ہوئے بلکتے ہوئے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بتا رہے تھے کہ وہ کتنے قرب میں ہے، کتنی تکلیف اور اذیت میں ہے۔ اس کا بار بار اسی بات پر سوال کرنا کہ میں ایسا گناہ کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، اپنی بیٹی پر بری نظر کیسے ڈال سکتا ہوں، یہ جملہ تو مجھے بھی جھنجھوڑ رہا تھا۔ میں بھی سوچ کر حیران تھا کہ کوئی باپ ایسا کیسے کر سکتا ہے، اور وہ آدمی تو دیکھنے میں بہت نیک لگتا تھا، جیسے کسی مسجد کا امام۔ وہ ایسا گناہ بھلا کیسے کر سکتا تھا؟ جب میں نے میڈیکل رپورٹ دیکھی تو اس میں صاف لکھا ہوا تھا کہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، اس کا اپنے باپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ جب اس کے ڈی این اے سے یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ اس کا بیک وقت 2 مختلف لوگوں کے ساتھ تعلق تھا، اور وہ 2 لوگ کون تھے؟ جو کچھ اس نے اپنے باپ کے بارے میں کہا تھا وہ سب کس کے کہنے پر کیا؟ میں اس بات کی کھوج میں لگ گیا تھا، اور پھر سچ میرے سامنے آ گیا تھا۔ وہ جس کالج میں پڑھتی تھی، اس کالج میں ایک لڑکی سے اس کی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ لڑکی بہت ماڈرن خیالات کی تھی، اس کا دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا، اکیلی رہتی تھی، اسی لیے وہ بگڑی ہوئی راہ کا شکار ہو گئی تھی۔ تبھی نتاشا کی اس لڑکی سے دوستی ہوئی، اور اس کے دوست سے وہ اور لڑکوں تک بھی پہنچی۔ نتاشا کی دوست ٹک ٹاک ویڈیوز بناتی تھی، اسے بہت شہرت مل چکی تھی، بہت سے لڑکوں کے ساتھ اس کی دوستیاں تھیں، آدھی آدھی رات تک وہ پارٹیز میں جاتی۔ یہ سب دیکھ کر نتاشا کا دل للچایا کہ وہ بھی ایسے ہی زندگی گزارے۔ جب اس نے ٹک ٹاک پر ویڈیوز بنانی شروع کی تو اس کے باپ نے اس سے روکا، مگر نتاشا نے اپنے باپ کی بات نہیں مانی، کیونکہ اسے اپنی دوست کا سہارا تھا کہ اگر یہ سب کر رہی ہے وہ، تو نتاشا کیوں نہیں؟ نتاشا کی بہت سارے لڑکوں کے ساتھ دوستی بھی ہو چکی تھی، جن کے ساتھ مل کر ویڈیوز بناتی تھی، مگر بے پناہ حسن کے باوجود بھی اسے ابھی تک شہرت نہیں ملی تھی، اس کی ویڈیوز ابھی تک مشہور نہیں ہو رہی تھی۔ تب ایک دن اس کی دوست نے کہا
کہ ایک مشہور ہونے کے لیے کچھ ایسا کرو کہ لوگ تمہیں راتوں رات وائرل کر دیں گے، لوگ تمہارا چہرہ دیکھ کر تمہیں پہچاننے لگیں گے۔ تب اسی نے اسے مشورہ دیا کہ وہ اپنے سوتیلے باپ پر ایسا الزام لگائے، اس طرح سے وہ راتوں رات وائرل بھی ہو جائے گی، اسے شہرت بھی مل جائے گی، شہرت ملنے کے بعد پیسہ بھی آئے گا اور اپنے باپ سے بھی جان چھوٹ جائے گی اور وہ اپنی مرضی سے ویڈیوز بھی بنانے لگے گی۔ تب اس نے یہ گھناؤنا کھیل اپنے باپ کے ساتھ کھیلا، اس پر اتنا گھناؤنا الزام لگایا صرف اور صرف اس لیے کہ وہ آزادی سے اپنی زندگی گزار سکے۔ اب وہ لڑکی جیل میں تھی، جہاں نہ موبائل تھا، نہ کیمرے، نہ ٹک ٹاک، نہ وہ جھوٹی شہرت جس کے پیچھے وہ لڑکی اندھی ہو چکی تھی۔ وہاں صرف تنہائی تھی، پچھتاوا تھا اور وہ سناٹا جو انسان کے اندر چیخیں بھر دیتا ہے۔ وہ لڑکی جو کل تک شہرت کے خواب دیکھ رہی تھی، آج جیل کی کال کوٹھڑی میں بیٹھ کر اپنے نصیبوں کو کوس رہی تھی۔ اس کے چہرے پر وہ غرور اور جھوٹی چمک ختم ہو چکی تھی جو کبھی اس کے اندر تھی۔ اب وہ صرف ایک نادم اور ٹوٹی پھوٹی ہوئی لڑکی تھی جس کی آنکھوں میں شرمندگی موجود تھی اور جو اپنے جھوٹ کے بوجھ تلے دب سی چکی تھی۔ وہ جیل میں موجود ہر نئی قیدی کے لیے ایک مثال بن چکی تھی۔ جیل کی خواتین اس کے قصے سنتی اور افسوس کرتی کہ ایک لڑکی نے کیسے محض شہرت کے لالچ میں اپنے سوتیلے باپ پر اتنا بڑا الزام لگا دیا، اور کیسے آج وہ خود سچ کے ہاتھوں بے نقاب ہو گئی۔ اس کی کہانی اب ہر اخبار میں چھپ چکی تھی، ہر چینل پر رپورٹ ہو چکی تھی۔ لوگ اسے ایک ایسی لڑکی کے طور پر دیکھنے لگے جو اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ آج اس کا نام بدنامی کی علامت بن چکا تھا۔ وہ لڑکیاں جو کبھی اس کی طرح ویڈیوز بناتی تھیں، اب اس کے انجام کو دیکھ کر ڈرنے لگیں، کیونکہ اب وہ سمجھ چکی تھیں کہ جھوٹ اور فریب سے ملی ہوئی آزادی آخر کار سلاخوں کے پیچھے لے جاتی ہے۔ وہ لڑکی خود اپنے کیے پر پچھتاتی رہتی تھی۔ وہ ہر روز آئینے میں خود کو دیکھتی اور اپنے آپ سے سوال کرتی کہ کیا یہی میری منزل تھی؟ کیا یہی وہ زندگی تھی جس کے لیے میں نے سب کچھ داؤ پر لگا دیا؟ جیل میں اب اسے صفائی بھی کرنی پڑتی تھی، برتن بھی دھونے پڑتے تھے، اور وہ سب کام جو وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ لڑکی جو سوشل میڈیا پر دلکش پوز میں ویڈیوز بناتی تھی، اب جیل کے فرش پر جھاڑو لگا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں چمک نہیں تھی، صرف پچھتاوا تھا، اور جب کوئی نئی قیدی آتی تو جیل کا عملہ اسے اس لڑکی کی طرف اشارہ کر کے کہتا، یہی وہ ہے جس نے اپنے باپ پر جھوٹا الزام لگایا تھا صرف اس لیے کہ مشہور ہو جائے۔ اب یہ سب لڑکیوں کے لیے عبرت ہے جو اپنی آزادی کو بے رہروی سمجھتی ہیں اور جو چاہتی ہیں کہ راتوں رات مشہور ہو جائیں، چاہے اس کے لیے انہیں کتنا ہی گھناؤنا جھوٹ کیوں نہ بولنا پڑے۔ اس کہانی نے سکھا دیا تھا کہ سچ چھپ نہیں سکتا، جھوٹ کتنا بھی شاندار کیوں نہ لگے، ایک دن وہ بے نقاب ضرور ہوتا ہے۔ وہ لڑکی آج تنے تنہا ہے، بدنام ہے اور سب کچھ اپنا کھو چکی ہے، اور وہ باپ جو بے گناہ تھا آج سر اٹھا کر جی رہا ہے، کیونکہ سچ نے اسے عزت لوٹا دی۔ مگر اس لڑکی کی جھوٹی دنیا ہمیشہ کے لیے تباہ ہو چکی ہے، اور اب وہ ان سب لڑکیوں کے لیے ایک جیتی جاگتی مثال ہے جو سچ کو روند کر اپنی جھوٹی چمک بنانا چاہتی ہیں۔ اور جہاں تک میری بات ہے تو میری ماں کی دعاؤں سے میری شادی ہو چکی ہے۔ میں نے ان کی پسند سے ایک نہایت شریف اور باحیا لڑکی کو اپنی زندگی کا ہمسفر بنایا ہے، جو نہ صرف میرے گھر کو محبت سے سنبھال رہی ہے بلکہ میری ماں کا بھی ویسا ہی خیال رکھتی ہے جیسے وہ ان کی اپنی ماں ہو۔